وہ آپ ہو سکتا ہے اس ٹرانسمیشن میں نہ دیکھ پائیں، لیکن جو ہماری ریپیٹس ہوں گی ان میں آپ دیکھ پائیں گے۔ دوسرا حصہ الیکشن کمیشن کے سامنے عمران خان صاحب کے بارے میں جو پی ایم ایل این کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کی کل بڑی اہم ہیئرنگ ہے۔ پی ٹی آئی کا لا عمل کیا ہوگا اور پی ایم ایل این کس طریقے سے یہ کیس پلیٹ کرے گی۔ یاد رہے کہ پچھلی ہیئرنگ کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے لائرز ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایٹول کمنٹ ہمارا پاکستان کے اندر سرکاری نوکریوں کے حوالے سے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ پہلے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بلال صوفی صاحب سابق وفاقی وزیر قانون اور ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کے، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ اور سینیٹر سید شبلی فراز صاحب رکن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ہی جسٹ واکنگ ان ٹو دا ڈور، ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ذرا شاہد صاحب آپ سے کا میں آغاز کروں۔ ایک تو پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ ریفلیکٹ اس پہ کیجیے گا کہ جو ہندوستان کی پالیسی کو پاکستان کو ہر ایسے ایونٹ میں سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے بیٹھ کے کہ جو سفارتی آداب ہیں ان کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ ہائی کمشنر جو تھا ہی آلموسٹ لاسٹ ہز کول، اور سرتاج جی صاحب پریس کانفرنس کریں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پالیسی آپ کے خیال میں پاکستان اسپیسیفک پالیسی ہے، کیا کرنا چاہتا ہے ہندوستان یہ کام کر کے؟ دیکھیے تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ہارٹس آف ایشیا جو کانفرنس ہے، یہ ہارٹ آف ایشیا، یہ پاکستان یا انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے۔ اس کا بیسیکلی فوکس افغانستان پہ ہے کہ کس طرح افغانستان کی مدد کی جائے اور ریجن میں جو ایشوز افغانستان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے۔ ٹھیک، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور علاقائی کنیکٹیوٹی بھی ہے، ٹریڈ بھی چلانی ہے، وہ سارے لیکن افغانستان کے گرد گھومتی ہے۔ فوکس افغانستان ہے۔ ٹھیک، اور اس کی یہ پہلی میٹنگ نہیں ہے، چھٹی میٹنگ ہے اور بڑے ہائی لیول پر اٹینڈ ہوئی ہیں، پورے ریجن میں ہوئی ہیں، چین میں بھی ہوئی ہے، قزاقستان میں بھی، ترکی میں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں ہو، اور 6 علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندگان بھی اس کا جی بالکل، اور بہت سے ملک کو 40 ملک سپورٹ بھی کرتے ہیں، تقریباً ساری بڑی پاور شامل ہے۔ تو وہاں پر بات تو افغانستان کی ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح افغانستان کے مسائل کو حل کیا جائے جو روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں پاکستان کی وجہ یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی غیر ذمہ داری اور غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں ہے۔ لیکن آپ کو تسلسل تو نظر آ رہا ہوگا ہندوستان کی بالکل پالیسی۔ دیکھیں، ہندوستان کی تو اپنی ایک پالیسی ہے جس میں وہ پاکستان کو ہر جگہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نقصان پہنچایا جائے، لیکن الحمدللہ ایسے ہوگا نہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ حالات کیا ہیں۔ افغانستان میں یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے انٹرفیئر کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں، ایک فلوئڈ بارڈر ہے، ایک اوپن بارڈر ہے جو آج کا نہیں ہے، پچھلے 150 سال سے ایک فلوئڈ بارڈر ہے جب سے افغان وارز ہوئی ہیں، اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ کتنے حملے وہاں سے ادھر ہوئے ہیں، کتنے یہاں سے ادھر ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا موازنہ بڑا واضح ہے۔ یہ دیکھا جانا چاہیے تھا لیکن یہ دیکھا نہیں گیا۔ شبلی صاحب، میں ذرا افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کے بیانات کے چند ایک حصے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ناظرین بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ جس پیٹینس کا یا چھوٹے پن کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے تھے ہندوستان کے پروٹوکول کی طرف سے اور ان کی انتظامیہ کی طرف سے، وہ اشرف غنی صاحب کی تقریر میں بھی بدقسمتی سے نظر آیا۔ جو پاکستان کی طرف سے $500 ملین کی ڈیولپمنٹ ایڈ کمٹ کی گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے افغانستان کی ترقی کے لیے $500 ملین کا وعدہ کیا ہے۔ مسٹر عزیز، آگے سے وہ کہا مسٹر عزیز، یہ رقم دہشت گردی کی روک تھام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ یہ کام کر دیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ہمیں پناہ نہ دے تو ہماری تنظیم 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد لمبا چوڑا کیس بلڈ کیا۔ تو یہ صرف ہندوستان ہی نہیں ہے، افغانستان بھی ہم نوا بن گیا۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج انہوں نے کیا ہے، اور جس طرح کے افغانستان کے پریزیڈنٹ کی جو ان کی تقریر تھی جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو آپ دہشت گردی کے خلاف استعمال کریں، تو یہ ایک بہت بڑا ہماری انسلٹ انہوں نے کی۔ اب یہ بدقسمتی یہی ہے کہ ایک ملک جس کے لیے کہ ہم نے خاص طور پہ ہمارے ملک نے اور جنرلی اور خیبر پختونخوا نے پرٹیکولرلی جتنی بھی قربانیاں دیں، جتنے ان لوگوں کو ہوسٹ رکھا، تو اس کا ہمیں یہ صلہ ملا۔ لیکن بات یہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی فنڈامنٹلی کچھ چیز ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک، اور اس کو پن پوائنٹ کرنا جو ہے تو وہ ہمارا فرض بنتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ لان تان کرتے رہیں۔ ہمیں اپنے گھر کو بھی ان آرڈر رکھنا ہوگا۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ذرا اس کی نشاندہی کیجیے گا کہاں پر لیکنگ ہے، جو
کیا چیز اس کے اندر ہونی چاہیے جس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک اوور آل جو ہماری ایک تو جو ایک انٹرنیشنل جو ایک ہماری دنیا کے لیے ہماری فارن پالیسی، دوسری اپنی ریجنل لیول پہ جو فارن پالیسی ہے اس میں بہت کلیئرٹی لانی ہوگی. آیا ہماری پالیسی سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے یا ہماری پالیسی جو ہے یا ہماری جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ اسٹریٹجک ہے؟ ٹھیک، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں یہ اسٹریٹجک نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے پیراڈائم میں اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے جس سے کہ ہمارے لیے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور وہی ہماری جو فورن پالیسی کی ناکامیاں در ناکامیاں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسری یہ ہوگی کہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو فورن پالیسی کو ایک پرسنل چیز نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک، اس میں ہوتا یہ ہے طلعت، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک. واٹ ہیپنز از کہ جب آپ کی ایسٹس، آپ کی پراپرٹیز، آپ کی انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو پھر آپ جو ہے بحیثیت لیڈر آپ نہیں ان کو اٹیک کر سکتے. آپ اپنی فورن پالیسی میں وہ انڈیپینڈنس لا ہی نہیں سکتے ہیں، بیکاز اٹس فار انسٹیڈ آف نیشنل انٹرسٹ آپ جو ہے تو پرسنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایسے اس میں لمیٹڈ آپ کی مینوربلٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں کئی دفعہ ملک کے جو مفادات ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے پاس آپ کی طرف آؤں گا. ذرا میں صوفی صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ بین الاقوامی قوانین کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں صوفی صاحب تو ہماری پوزیشن کیسی بنتی ہے؟ ذرا ناظرین کی سہولت کے لیے جو چین کے اندر یہی کانفرنس ہوئی، اس چین جب دہشت گردی کے خلاف مختلف قسم کے انیشیٹوز کا ذکر کیا گیا تو پاکستان کی بڑی تعریف اس کے اندر کی گئی. اسلام آباد کے اندر جو اس کانفرنس کا انعقاد ہوا 2015 کے اندر، اس کا جو جوائنٹ ڈکلیریشن تھا اس کے اندر دہشت گردی کی تنظیموں کا نام لیا گیا، لیکن کہا گیا کہ القاعدہ ہے یا داعش ہے، ان کی افیلیٹس ہیں. اب جو امرتسر کے اندر ہوئی ہے وہ افیلیٹس کو یا ان سے جو منسلک گروپس ہیں اب لشکر جنگجوی اور جیش محمد کا نام دیا گیا. ہندوستان کہتا ہے پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں. تو صوفی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے لیے امپلیکیشنز اس ڈکلیریشن کے اندر ان تنظیموں کے نام آنے کے بعد کیا ہیں؟ دیکھیے طلعت، ایک تو ان تنظیموں کا نام ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرنسپل آف نان انٹرونشن ہے، یعنی آپ کوئی ملک دوسرے ملک میں مداخلت نہ کرے. یہ ایک بنیادی پرنسپل انٹرنیشنل لاء کا ہے. نہ افغانستان پاکستان میں کرے، نہ پاکستان ہندوستان میں کرے، اور نہ ہندوستان پاکستان میں کرے. یہ ایک بڑا فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اس پرنسپل کے ٹچ سٹون پر ڈٹرمن ہوتا ہے کانڈکٹ آف انٹرنیشنل لاء میں ممالک کا، اور اسی حساب سے لائبلٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. اب اگر اشرف غنی صاحب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جانب سے لوگ وہاں انٹروین کرتے ہیں، تو ایک جو بات انہوں نے تقریر میں کہی، انہوں نے کہا کہ ہم ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں بارڈر کی موومنٹس کے لیے. سو ان کو چاہیے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے یا مارے گئے ہیں مختلف حملوں میں، ان کے کوائف وہ پاکستان کو مہیا کریں. ابھی تک کوئی کوائف میرے علم کے مطابق پاکستان کو مہیا نہیں ہوا. ایک جنرل سٹیٹمنٹ ضرور آتی ہے کہ سچ اینڈ سچ گروپ نے کیا ہے. یہ بھی ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس اگر سپورٹ نہ ہو تو ہم 30 دنوں میں ہی سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک جنرلائز پوزیشنز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کوئی لوگ جاتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے، وہ پاکستان کی ریاست کی آتھرائزیشن کے بغیر جاتے ہیں، تو پاکستان کو ان کے کوائف مہیا کیے جائیں تاکہ پاکستان لا انفورسمنٹ لا کے پیراڈائم میں ان کے خلاف کارروائی کرے. اگر پاکستان کارروائی نہ کرے تو اس صورت میں رسپانسبلٹی پاکستان پر بڑھ سکتی ہے. دوسری امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ان لوگوں کو، یہ حملے کابل پہ کرتے ہیں اور ہماری باقی تنصیبات پر کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی طالبان کا کیس بھی بائی انڈائریکٹلی انفارچونیٹلی مضبوط کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو کنٹرول ٹیریٹریز پر ان طالبان کا ہے اور ڈی جور کنٹرول کابل میں ہمارا ہے. یہ بڑی ڈینجرس پوزیشن ہے اور ان کو سوچنا چاہیے بفور ہی ٹیکس دس پوزیشن، بیکاز بعد میں یہ ہوگا کہ طالبان اس پوزیشن کو اور ایڈوانس کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ذرا ایک اسی جگہ پہ رکیے گا، میں ذرا شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس آؤں. عموماً آپ نے صحیح کہا کہ یہ ذرا ہندوستان نے یہ کانفرنس نہیں کروائی، انہوں نے ہوسٹ کیا جیسا دوسرے ممالک ہوسٹ کرتے ہیں. جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے اندر بہت ساری ایسے نکات ہونے چاہیے تھے جو ہماری نظر میں بہت اہم ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا مقصد سرو کرتے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ جو افغانستان سے جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے اندر حملے کرتی ہیں، کوئٹہ کی مثال ہم لے سکتے ہیں. 2 بڑے حملے وہاں پر ہوئے، اس کے علاوہ چھوٹے حملے تو بے تحاشا ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، فاٹا کے اندر ہیں. اور
ساری ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ ٹریس بیک ہوتی ہیں تو افغانستان. لیکن یہ زاویہ جو ہے یہ مشترکہ اعلامیہ کے اندر نہیں آیا, تو ہم نے سفارتکاری کو ہم نے متحرک نہیں کیا. یہ نقطہ تو آنا چاہیے تھا. چلے ہمارے پر بھی الزام لگائیں لیکن اپنی ذمہ داری تو مانے کہ نہیں. دیکھیں اس بات کی وضاحت جو ہے وہ سیشن میں اور ان کا جو ایفرٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح آپ کو سائڈ لائن کر دیں, نہ ڈرافٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں, نہ آپ کو آپ کے پریس سے بات کرنے دیں. صوفی صاحب شاید آپ کو آواز نہیں جا رہی میری, میں ذرا شاید عباسی صاحب اس کا جواب دینا چاہیے. جی گو اہیڈ. پہلے ابو بلال صوفی صاحب نے وضاحت ہے کہ وہاں پروٹوکول کیا ہوتا ہے جس میں یہ اعلامیے بنائے جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک ملک کو سائڈ لائن کر دیں جس طرح وہاں پر بڑا واضح ہے کہ کیا گیا ہے, اس کی وضاحت سرتاج صاحب آ کر دیں گے کہ کیا وہاں پر حالات پیدا ہوئے, اس کو مجھے علم نہیں ہے, یہ ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اپنی ناکامیاں پاکستان پر الزام لگا کر چھپانا چاہتی ہے. آج اگر کوئی ناکامی ہے وہ افغانستان حکومت کی اپنی ناکامی ہے, لیکن مشترکہ اعلامیہ ریفلیکٹ نہیں کرتا نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اعلامیے جیسے بنتے ہیں اس کی وضاحت سردار صاحب کر دیں گے کہ اعلامیے کیسے بنائے جاتے ہیں, لیکن بعض اعلامیے تک محدود نہیں ہوتی. جو زمینی حقائق ہیں بڑے واضح ہیں کہ افغانستان کی حکومت اس میں ناکام ہو چکی ہے, وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کتنا کچھ افغانستان کے لیے ماضی میں کرتا رہا ہے اور آج کتنا کچھ کر رہا ہے. لیکن میں اس پوائنٹ نقطے کو لیبر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ صرف ہندوستان نے اپنے دستخط اس پہ ثبت نہیں کیے ہیں, صرف افغانستان نے نہیں کیے ہیں. یہ مشترکہ اعلامیہ ہے, یہ تمام ممالک کے بشمول چائنا, بشمول رشیا, دوسرے ممالک ایران, یہ ان کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ساروں کی اونرشپ ہے. یہ ضروری ہے کہ پالیسی کو ریفلیکٹ کرے. ایک لینگویج بنائی جاتی ہے اعلامیہ کی. اگر پاکستان نے ڈیفینیٹلی پروٹیسٹ کیا ہوگا اس کے اوپر, کیا وہاں محرکات ہیں, کیا وہاں رولز ہیں اعلامیہ بنانے کے, اس کی وضاحت سردار صاحب نہیں کر سکتے. شیخ صاحب میں آپ کے پاس ایک سوال لے کے آنا چاہتا تھا, وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو بحث ہے خارجہ امور کے اوپر وہ بھی ہم نے کہیں پر نہیں دیکھی. مثلا اگر آپ کی جماعت کو ہم لے لیں یا پیپلز پارٹی کو لے لیں تو جو کوتاہیاں آپ کو نظر آتی ہیں حکومت کی پالیسی میں وہ اپنی جگہ پر, وہ آپ کا حق ہے, بعض جگہوں پر آپ بالکل درست بھی ہوں گے, لیکن متبادل پالیسی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کی جو میڈیا کی اسٹریٹجک میٹنگز ہیں پاناما لیکس کے اوپر تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن کوئی بنیادی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے جہاں پر آپ ان پٹ دے پائیں کہ جی آپ جا رہے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اندر, یہ ہماری طرف سے ان پٹ لے کے جائیے, ان نکات کے اوپر فوکس کیجیے. اس طرح کے کوئی کام یہاں پر نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ تو وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر پارٹی جو ہے تو چونکہ اس وقت جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے وہ نیشنل بنا ہوا ہے اور انٹرنیشنلی کوئی بھی پارٹی اس کو دیکھ نہیں رہی ہے. رہا اس کی بات, دیکھیں اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کی اس طرح خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہماری جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ اور ہے اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ اور ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے فورن آفس کو, ہمارے پالیسی میکرز کو گراؤنڈ ریالٹیز کو آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل فورمز پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ماں سوائے رشیا کے جنہوں نے کہ ایک ہماری فیس سیونگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان کو یہاں پہ نہیں ضروری طور پر جو سرتاج صاحب نے اس کی تعریف بھی کیا رشیا. ایگزیکٹلی, تو وہ ہمارے لیے ایک سیونگ ریس ہو گئی, ادروائز تو کسی اور ملک نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, وچ از ہم یہ ایک ریجن لیول کی بات کر رہے ہیں وچ از جو کہ بہت زیادہ پریشان کن ہے. اس کا ایک اور جو وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں, نہیں ہونی چاہیے, ہوتی ہیں, لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں فورن پالیسی, مثلا میں ممبر ہوں فورن ریلیشنز کمیٹی کا, اب وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ادارے بن گئے ہیں, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ فورن پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں نہیں, آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, نہیں پارلیمنٹ میں اسکورنگ سے وقت ملے گا تو کچھ کرے گا. اب دیکھیں, اب اگر یہ ایک سنجیدہ فرسٹریشن ہے ہماری کہ آپ بطور ٹیکس پیئر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے چیزیں ان کی آپ دھنائی کریں سیاسی طور پر, ان کو رگے دیں آپ پارلیمان کے اندر, لیکن یہ بات ہے آپ کے پوائنٹ کو میں ایڈریس کر لوں گا, لیکن یہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جب یہ ہوا تھا تو میری جو سب سے پہلے کنسرن تھی جس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب دیکھیں ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک انڈر انویسٹیگیشن ہو, اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیلنگز کیا مورل سٹینڈنگ ہوگی, اس کی کیا وہ ہوگی,
देखिए गुड टॉक शो पॉइंट आई बी ऑनेस्ट नहीं बातों का ख्याल बात करते ना आप समझते हैं नहीं मैं बिल्कुल समझता हूँ एलामिया की सतरें तब्दील हो जाती हैं अगर पनामा गेट्स ना हुआ होता। नहीं ये मतलब ये होता कि ये फोकस कर रहे होते अपनी इंटरेस्ट जो है तो पाकिस्तान से वो आप कर लेना फोकस, आप मुझे नहीं हम कर रहे हैं। देखिए पॉइंट को गवर्नमेंट अपने काम पे फोकस कर रही है, आप अपने काम पे फोकस करें। नहीं ये फ्रिवलेस के इल्जाम लगाने के बजाय कोई और तलब की बात करें तो काम चलेगा। तलब देखें ये एक पॉइंट्स को पॉलिटिकल उसमें डिस्कशन में लूज नहीं करें। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जब आप कहते हैं कि अपना इंडिया जो है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हमारा अजली दुश्मन है, हमारा वो हमें वो मिटा देना चाहता है, वो सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन वहां पे रूल ऑफ लॉ तो है ना। वहां पे जो अगर बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं वो भी कोई अगर हिरन का शिकार कर लेते हैं उनको अंदर करते हैं। रूल ऑफ लॉ है, वो 2000 मुसलमान मार के वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, कौन सा रूल ऑफ लॉ है? देखिए इंडियंस के लिए है, हमारे मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जो है तो वो है इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं ये कह रहा हूं कि आधी काबीना के अंदर पार्लियामेंट में जो बंदे बैठे हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमे हैं अदालतों के अंदर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये आपका नुक्ता टॉक शो तक तो ठीक है, लेकिन आपकी कंट्रिब्यूशन क्या है डिबेट के? नहीं हमारी देखें हमेशा जीरो ये असेंबली में आते हैं, नहीं देखिए ये बार बात करते हैं, मेरी तो आपका ही पूरा देखें बिल ये बिल जब आ जाता है ना सर पे पानी, जिस तरह के वो अपना वो सुओ मोटो के खिलाफ अपील का 24 फरवरी में, वो फिर उसके लिए ये एक रात में वो हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि देखें अगेन कि आप पर्सनल बेसिस पे मुल्क को नहीं चला सकते क्योंकि ये बादशाहत नहीं है। ये मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें इस वक्त आपके मुल्क में कतर की रॉयल फैमिली आई हुई है, बड़ी एहतराम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस बैकग्राउंड में हम हैं, तिलोर आप खुद एक उसके एनवायरमेंट के वो हैं, एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। हमने what can be more preposterous than the statement given by our foreign office that Tilor is the cornerstone of our foreign policy? Come on, what is this? अच्छा ये क्या बात? चले अब जब वो बड़ा जबरदस्त मौका होगा जब आप खाजा पॉलिसी चला रहे होंगे तो फिर आप तिलोर की हंटिंग के ऊपर पाकिस्तान में बैन करेंगे। बड़ी हुकूमतों ने बात की, ये बहुत अरसे से चला रहे, मैं तो खुद इसके खिलाफ हूं। लेट मी गो टू बिलाल सूफी साहब। बिलाल साहब इसके ऊपर वापस आइएगा। सारी दुनिया में ममालिक अपनी जो पोजीशन है वो लेवरेज करते हैं। हमने तुर्की और यूरोपियन यूनियन की बातचीत देखी, जो ही यूरोपियन यूनियन ने तुर्की के ऊपर हाथ जरा सख्त किया तो मैं उनका एर्दोगान साहब का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी अगर आपने हमारे साथ जरा हैंकी पैंकी तो हमने ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनको हमने रोका हुआ है उनके दरवाजे हम खोल देंगे और सारे के सारे लोग आपके वहां पर लैंड करेंगे। देखें एक तरफ से मुश्तरका एलामिया कहता है कि आप रेफ्यूजीज को यहां से इज्जत के तरीके से रखें, उनको खामखा निकाले ना, और फिर कहता है जी कि आप के पास बहुत की है टू पीस इन अफगानिस्तान। दूसरी तरफ हम सिंगल आउट भी करता है, तो क्या हम अपनी पोजीशन लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं क्या? जी हम पोजीशन अपनी लेवरेज पूरी तरह से नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मुलेशन अपनी डेवलप नहीं कर पा रहे। हमारे पास बड़ी कंक्रीट किस्म की प्रपोजल्स होने चाहिए। लेट्स से क्या हम फेंसिंग कर सकते हैं ड्यूरेंट लाइन को, ड्यूरेंट बॉर्डर को, स्पेसिफिकली कैन बी इंसिस्ट ऑन दैट। ये एक स्पेसिफिक पोजीशन हो जाएगी और इस पर आपके साथ दूसरे ममालिक भी खड़े हो सकते हैं। आपकी लीगल डिप्लोमेसी का लीगल फ्रेमवर्क आप उसे डेवलप कर सकें जिसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो आपके इश्यूज हैं। देखिए जब आप ये कहते हैं कि इंटरवेंशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है तो वो एक, जिस तरह मैंने पहले कहा, बड़े स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। अगर हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उस तरह से आइडेंटिफाई करके उनको लिंक करके प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। अगर कॉन्फिडेंस उस नौयत से हो सकता है तो जो भी हम कर सकते हैं बतौर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट वो हमें करना चाहिए, लेकिन वो करते हुए हमें अपने आप को दूसरे मुल्कों की कैपिटल्स में, अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए कि हम तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे मुल्क ने 1373 के लीगल फ्रेमवर्क के नीचे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब किया है। हमने उसके नीचे बेशुमार ऐसे इक़दाम किए हैं जिसमें हमने काउंटर किया है, टेररिज्म को इफेक्टिवली किया है। तो हमसे ये तवक्को करना कि हम इस तरह से टेररिज्म को एक्सपोर्ट करेंगे, इट लुक्स वेरी अनलाइकली। तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप सामने लेकर आएं। हम सामने ला सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई ऐसी और तंजीमें हैं जो जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और जो हम कर रहे हैं उन चीज़ों को हम शोकेस भी नहीं कर पा रहे। हमने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को किया है, हमने स्पेसिफिक उनके खिलाफ इकदाम भी किए हैं। उन इकदाम का मुझे और आपको भी नहीं पता, अभी तक तफसीलात उसकी जो है सामने
پریس میں نہیں آئی, منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹس پر ہی تفصیلات نہیں ہیں. اقوام متحدہ میں ہم نے اپنے تمام ایفرٹس کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا جس طرح کی دنیا سننا چاہتی ہے. آپ نے بے شمار پنجاب گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کیے ہیں فریزنگ آف ایسٹس کے, مختلف کے, وہ اسلحہ لے کے نہ پھریں. ان نوٹیفیکیشنز کو اٹھا کر ہم کیوں نہیں پریزنٹ کرتے, کسی فورم پر ایکسپلین کر پاتے کہ ہم بطور ریاست ایک رسپانسبل ریاست یہ اقدامات لے رہے ہیں آپ کا ذرا, اور وہ پھر ریفلیکٹ ہو ہمارے ان تمام میموز میں. اس کو واپس آئے گا. تو ان کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں, یہ ڈیبیٹ کرتے نہیں ہیں. لیکن بلال صوفی صاحب کا نقطہ جو بڑا دلچسپ, وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارا جو کام ہو بھی رہا ہے جس سے ہمارا کیس تگڑا ہو سکتا ہے, آپ اس کی بین الاقوامی تشہیر نہیں کر پاتے. پاکستان کے اندر تشہیر, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی بات کر رہی ہے. ہمیں اس وقت دنیا کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں بہت سارے کارڈ ہوں جو آپ کھیل ہی نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ نہیں ہے. بات پرائم منسٹر صاحب نے یو این جنرل اسمبلی میں بھی بڑی واضح بات کی, اور شاید اتنی دو ٹوک بات پچھلی 10-15 سال میں پاکستان نے کبھی نہیں کی تھی انڈیا کے بارے میں. اب افغانستان کے بارے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس قائم ہو, وہاں کے معاملات کو حل کیا جائے, کیونکہ جن لوگوں سے آج ضرب عضب میں پاکستان آرمی کا مقابلہ ہے ان کی سینکچری افغانستان میں ہے, ان کی سینکچری پاکستان میں نہیں ہے. تو ہم ایک بڑا تھریٹ فیس کر رہے ہیں. اب کیا ہم نے اس کی تشہیر کی ہے یا نہیں کی؟ ہر ڈپلومیٹک فورم کو استعمال کیا گیا ہے, اسپیشل انوائس بھیجے گئے ہیں, ہر فورم پر اٹھایا گیا ہے. یہ افغانستان کا فورم ایک کنسنسس بلڈنگ کا فورم ہونا چاہیے تھا کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے. یہ الزام تراشی کا فورم نہیں ہے. ٹھیک, انڈیا کے مسائل ہیں کہ آج ٹینشن ہے لائن آف کنٹرول پر. انڈیا اس کو ایک ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے ٹینشن اس فورم سے کہ یہ پاکستان انڈیا یا پاکستان میں الزامات لگائے جائیں. یہ بات وہ نہیں ہے. یہ تو افغانستان نے اپنا وقت ضائع کیا کہ اس فورم کو استعمال کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی. 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہے, فرمائیے گا. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو یہ آرٹیکولیٹ نہیں کر پائے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اب جو انہوں نے بھیجے لوگ پارلیمنٹیرینز میرے اپنے کلیگز ہیں, بات یہ نہیں ہے کہ ان میں کچھ کمی ہے, بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے. اور وہ ایک بہت بوسٹ قسم کا ایک اٹیمپٹ تھی اس کو ہماری پوزیشن کو وزبس انڈیا کو پیش کرنے کی, جو کہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئی. پھر اس کو اگر آپ یہ کرٹیسزم سمجھیں کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیررزم کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یہ الزام ہے نا اس وقت, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا, اور یہ ہر فورم پر کیا جاتا ہے. آپ کیا ایسا کرتے اگر آپ طاقت میں ہوتے جو انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہم یہ کرتے کہ وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, فل فلیج ایک کوہیرنٹ پالیسی ہوتی, فورن پالیسی, جس کو سارے اپوزیشن اور فورن منسٹر ہوتا, اور وہ کون اس کو آرٹیکولیٹ کرتا, کوئی بھی ہوتا. پرائم منسٹر سے کون فورن منسٹر بہتر ہو فورن منسٹر بنانا چاہیے اس کو. نہیں, ہماری پارٹی میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ اپنا فورن منسٹر رہ چکے ہیں, اور اس طرح کے ہمارے پاس لوگ ہیں اپنے. تو بہت سارے گیپس ہیں, مجھے ادھر ہی معاملہ چھوڑنا کیونکہ بریک آ گیا بیچ میں. تو بہت سارے گیپس ہیں جن کو ہم نے پلگ کرنا ہے, لیکن تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین, اور یہ نقطہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر بہت سا ایسا کام ہو رہا ہے جس کی صحیح طریقے سے تشہیر کی ضرورت ہے. اعلامیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر کچھ کام نہیں کر رہا ہے. پاکستان کے اندر معاشرہ مسائل کے اور کوئی چیز یہاں پر پنپ نہیں رہی ہے, اور اس تمام خطے میں ہارٹ آف ایشیا کی بات کر رہا ہوں, پاکستان مسئلے کی جڑ ہے. جو ہم نے سمجھا ہے اس اعلامیے کا جو وزن ہے, اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, اگر اندرونی معاملات ہیں تو ان کو دور کرنا ہے, خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں ان کو دور کرنا ہے, اگر آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے. یہ بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں. اگلا سیگمنٹ تیار ہے ناظرین, اسٹے ٹیون فار دیٹ. عمران خان صاحب کی طرف سے جواب داخل کیا جائے گا, وہ مقدمہ جو عموماً پاناما لیکس کے زیر سایہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. فیصل حسین چودھری صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں نہیں لیکن الیکشن کمیشن میں موجود ہیں. فیصل صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو. اور محمد طلال چودھری صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے فیصلہ آباد میں ہے, لیکن صبح ان کو اس مقدمے کے لیے الیکشن کمیشن میں آنا, تو ہو سکتا ہے یہ پروگرام کرتے ساری وہاں سے چل نکلے. طلال صاحب آپ کا بھی شکریہ. خالد صاحب, کل کیا ہوگا الیکشن کمیشن میں؟ کل جی جو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ, ان میں جو ہیں ان کے وکیل نعیم بخاری جو ہیں وہ اپنا رپلائی جمع کرائیں گے, اور جو ایلیگیشنز ان پہ لگائے گئے ہیں
ان کا بھی کمپریہنسو جواب جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. پچھلی مرتبہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو مشاہدہ یا آبزرویشن سامنے آئی وہ کوئی اتنی زیادہ فلیٹرنگ نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے جی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ ایڈجسٹمنٹس لیتے ہیں. مطلب یہ ایک میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ کوئی لیگل اسٹریٹجی ہے, یہ اس قسم کی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ جو آبزرویشنز تھی یہ مائنڈ یو یہ ہماری طرف نہیں تھی, یہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مقدمہ فائل کیا لیکن وہ تاریخ پہ پہنچ نہیں سکے. ٹھیک. تو یہ جو ایبسینٹی تھے, آپ کو پتا ہو عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج ہو چکا ہے. ٹھیک. وہ ایک ڈھلو صاحب کو وکیل ہیں جو بھی انہوں نے فائل کیا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ کیے گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ تعالیٰ صاحب کہ یہاں پہ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ عام لوگ تو جاتے ہیں حکومت کے خلاف کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. یہاں پہ حکومت جو ہے جو اداروں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ان اداروں کی ذمہ دار ہے وہ گئی ہوئی ہے کورٹ میں ان ایکشن کی بنیاد پہ. تو یہ ایک طرح سے اپنے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے. اپنے خلاف مقدمہ مثال کے طور پہ اگر عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں یا پی ٹی آئی گئی ہے تو اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ جناب نہ ایف بی آر نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ ہمارے کہنے پہ اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا ہے, لہٰذا آپ چلیے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہی ہے کہ جی آپ نے بھی کیا, مجھے یہ کوئی لاجک سمجھ نہیں. ریفرنس جو ہے یہ تو اسپیکر کی طرف سے ہے. نہیں, اسپیکر کس کا ہے؟ اسپیکر کسٹوڈین آف ہاؤس ہے, لیکن وہ اسپیکر جو کہ عمران خان اور ان کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس ہے جو کہ زیادہ سبسٹانشل ریفرنسز ہیں ان کو ریجیکٹ کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف, یہ مذاق نہیں ہے. تو اور کیا صاحب کل آپ کی حاضری تو لازمی ہوگی, کل اہم دن ہے, عمران خان صاحب کا جواب آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فیصل صاحب کو میں سمجھ رہا تھا یہ ایز اے وکیل آئے ہیں, لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کے بڑے کوئی درینہ ممبر ہیں اور ذرا لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ذرا عرض کر دوں, یہ حالانکہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں لیکن میں چلیں عام آدمی سے ہی میں عرض کر دوں, ہم نے جو یہ ریفرنس فائل کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے, اگر ایک نااہل شخص کسی کو دھوکہ دے کر یا نظروں سے اوجل ہو کر وہ اہل بن کے ہاؤس میں بیٹھے تو پھر اسپیکر کے پاس ریفرنس جاتا ہے, اسپیکر پھر اس ریفرنس کو آگے بھیجتا ہے الیکشن کمیشن. ہم نے وہی طریقہ کار اختیار کیا اور ہم موورز کا آنا ضروری نہیں ہوتا الیکشن کمیشن, یہ بھی ان کی بہانہ سازی ہے. ایک ہیٹرک کر چکے ہیں عمران خان, 3 دفعہ لگاتار جواب جمع نہیں کروایا. اور جو جہانگیر ترین ہیں انہوں نے تو ہمارے خلاف ایک ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ ہمیں سٹے دے دیا جائے. جس طرح کے ایک فورن فنڈنگ کے کیس میں عمران خان پچھلے 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے چھپنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ ڈیلے کون کرتا ہے اور خود کیا کرتے ہیں. ہم مقدمہ لے کر گئے ہیں, ہم بالکل کورٹ کے سامنے, ہم الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر بھی ہیں. ہم نے طریقہ کار بھی وہ اپنایا ہے جو کہ قانون میں دیا گیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, کیونکہ پکوڑے بیچنے والے کاغذ یا کسی کتاب کے سر پہ نہیں, عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے اپنے ڈاکومنٹ, جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے کہ انہوں نے اپنے کوک کے نام اربوں کے شیئر نام لگا دیے. جب وہ پکڑے گئے تو جرمانہ بھی دیا, فیس بھی دی. تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آئیں گے ضرور, اگرچہ قانونی طور پر آپ کا آنا ضروری نہیں ہے. فیصل صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. جو دوسرا کیس ہے ایسیٹس کا کیس, اس میں تو آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی میں سپریم کورٹ میں ہوں. سپریم کورٹ میں ہوں. فورن فنڈنگ کا آپ پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں جسٹ ٹو کوئک ریسپانسز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاناما پیپر کے کیس سے پہلے پی ایم ایل نواز سوئی ہوئی تھی, انہوں نے عمران خان یا کسی اور شخص کے یا کسی بھی ممبر کے خلاف کیوں نہیں کیا یہ ریفرنس. یہ جب ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں یہ کوئی اصولی بات نہیں ہے. اگر اصولی بات ہوتی تو 2013 میں آبجیکشنز لیے جاتے, 2014 میں, 2015 میں, 2016 میں جب پاناما پیپرز آئے. لیکن یہ قانونی طور پر اس کے اندر کوئی یہ ذوف کا بنیاد بن جاتی ہے مقدمے کے اندر کہ جی آپ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہے ہیں, لیچز ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پہلے جب انہوں نے مقدمہ کیا, اگر آپ نے جب آپ کے یو کم ود ان کلین ہینڈ, جب آپ کلین ہینڈڈ ہوتے ہیں, اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں, تو پھر آپ قانون کی بالادستی کے لیے پہلے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن اس کا دوسری بات یہ ہے کہ جواب کیوں لیٹ ہوئے, سب کو پتا ہے کہ احمد خان صاحب نے اپنا وکالت نامہ وڈرا کر لیا. جو وہاں سے کیا تو سب سے کیا, اس کے بعد ظاہر وکیل بدلے ہیں, ان کو ایک ٹائم چاہیے تھا. سو کل ان کی
پہلی پیشی ہے نعیم بخاری صاحب کی وکیل بدلنے کے بعد، دوسری پہلے انہوں نے ٹائم دیا، کل وہ اپنا جواب داخل کرائیں گے. ایسا میں جس میں آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ دیکھیے اکبر صاحب سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کتنی ایڈجرمنٹس لی ہیں انہوں نے، پتہ نہیں درجنوں لے لی ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے یہ جو ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں ان کی کوئی تو ریزن ہو سکتی ہے، جینوئن ریزن ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ ڈیٹ کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے فارغ ہو کے وی ور آن آر وے ٹو ہائی کورٹ، جب پتہ چلا کہ یہ کیس جو ہے ایڈجرن ہو گیا، ہم نے ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی، لیکن کیونکہ کورٹس کے پاس اور بھی کام ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ ہوتا ہے. نہیں، میں تو پہلی دفعہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے اس کیس میں آیا ہوں تو ہم سپریم کورٹ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس لگے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی کیس لگے ہوتے ہیں، تو پریسیڈنٹس ایز پرنسپل آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کا موڈ دیکھتے ہوئے پچھلے تمام دن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے اوپر یہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے شواہد ہم نے پریزنٹ کیے ہوئے ہیں، ابھی تک جو پروسیڈنگ ہے اس سے کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ابھی جو پروسیڈنگ ہے، فارمل پروسیڈنگ، وہ تو سٹارٹ ہوں گی. جب ان کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں، انہوں نے رپلائی جمع کرائے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2-4 پیشیاں تو لگتی ہیں، کیونکہ ایک فریق جب کیس کرتا ہے دوسرا فریق اس کا جواب دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد میرٹ پہ بحث ہوتی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے تمام جوابات داخل کرا دیے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کل جواب داخل کریں گے. اس کے بعد جو اس کیس کی میرٹ پہ پروسیڈنگ، اگر ان کے پاس شواہد ہوئے تو ان شواہد کو دیکھا جائے گا، جو شواہد وہ اپنے ڈیفینس میں پیش کریں گے وہ ان کو بھی دیکھا جائے گا. اور الیکشن کمیشن کا موڈ پہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں کہوں گا کہ الیکشن کمیشن سمیت پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فورم جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہوا اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، اور مجھے توقع ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اور بھی ریمیڈیز ہیں. اگر نہیں کریں گے، توقع ہے، یہ بڑا دلچسپ بیان ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اور بھی ریمیڈیز ہیں. طلعت چودھری صاحب، ویسے آپ پاناما گیٹس کے بعد ہی آپ کو تمام خرابیاں نظر آئی ہیں، پی ٹی آئی کے جو زوما ہیں عمران خان سمیت ان کے آپ کو ایسٹس بھی نظر آئے، آپ کو آف شور کمپنیاں بھی نظر آئیں، آپ کو لگا کہ یہ ایلین ان دا ہاؤس ہے، ان کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے، تو اس سے پہلے سارا صاف ستھرا تھا پی ٹی آئی کا معاملہ؟ دیکھیں کیسا زبردست لاجک دیتے ہیں کہ ہم چور ہیں، لیکن آپ نے ہمیں چوری کرتے ہوئے 2 سال پہلے کیوں نہیں پکڑا تھا؟ بھائی اگر آپ نے چوری کی ہے، سوال یہ ہے، اور آپ نے چوری کی ہے، اور یہ جہانگیر ترین صاحب تو خود مانتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں جرمانہ بھی دیتا ہوں، میں جو پیسے چوری کیے ہیں وہ بھی واپس کرتا ہوں، لیکن مجھے سزا نہ دو کیونکہ میں اوپر سے اترا ہوا ہوں، مشرف کا اس وقت وزیر تھا. اسی طرح عمران خان صاحب اپنے ہی ڈاکومنٹ میں، اپنے سائن شدہ ڈاکومنٹ میں، اور جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے دیے، اور جو انہوں نے جس طرح اپنا وہ 300 کنال کا محل خریدا، ان کاغذات میں تضاد ہے. ہم ان کی چوری لے کے آئے ہیں، آپ ہمیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے لیٹ لے کے آئے، لیکن یہ چور ہیں، یہ کنفرم بات ہے. لیکن طلعت صاحب ویسے دیکھیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاناما گیٹس کے سائے تلے آپ یہ مقدمے کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ دیر ہو گئی ہے؟ دیر کا معاملہ نہیں ہے، سیاق و سباق تو بڑا واضح ہے. جی دیکھیں، ایک سب سے پہلی بات، ان تمام ریفرنسز میں کچھ ایسے اعتراضات بھی تھے جو کہ اس موقع پر، جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب تو ابھی منتخب ہی اب ہوئے ہیں، اور وہ منتخب اگر پہلے ہوتے تو یہ ریفرنس پہلے بھی ان کے خلاف آ سکتا تھا. وہ منتخب کیونکہ بائی الیکشن میں ہوئے ہیں تو اب ہاؤس کے ممبر بنے ہیں، تو یقیناً ریفرنس بھی ابھی آنا ہے ان کے خلاف. بات معاملہ یہ ہے کہ یہ کتنا لیٹ یا جلدی آیا، بات یہ ہے کہ کیا یہ جرم ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس جرم کے بارے میں پی ٹی آئی بڑا کلیئر ہے کہ ہاں جرم تو ہوا ہے، لیکن دیکھیں ہمیں پکڑے نہ، کیونکہ اس وقت پاناما چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت فلاں ہے، کیونکہ یہ لیٹ بہت ہو گیا. بھائی آپ نے چوری کی ہے، سوال یہ ہے. اچھا وہ سوال یہ، فیصل صاحب اب شور آپ اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیں گے، لیکن وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دوسری ریمیڈیز کا ذکر کیا تھا، اس امکان کے پیش نظر کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی، ریمیڈیز کیا ہیں؟ دیکھیے جسٹ کوئکلی، عوام میں آج آپ باہر چلے جائیے طالب صاحب اور پوچھ لیجیے چور کون ہے، ڈکیت کون ہے. پبلک آفس ہولڈر 1980 سے طلال صاحب کی اور ان کی لیڈرشپ ہے. عمران خان جو ہیں وہ تو کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے. ان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ ملکی دولت لوٹ کے انہوں نے کچھ کام کیا، یہ مذاقہ خیز بات ہے. آپ کو جواب دینا ہے. قطری شہزادہ کے لیٹر آپ کے لیے آئے جا رہے ہیں، جعلی دستخط شدہ تفصیلات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. میں چلنے دیتا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. طلعت صاحب ایک کوئی ایسی بات یہ کر نہیں سکتے، شور مچانے سے نہیں ہو گیا. دیر آر سرٹن ریمیڈیز سر انڈر دا لا. ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 5 seconds for you. جی طلال صاحب 5 seconds. طلعت صاحب
तलत साहब क्या फुल टॉस दिया भाई ने मुझे। यानी अगर आप मेंबर कौमी असेंबली हो, अगर आप मिनिस्टर हो तो चोरी नहीं कर सकते। अगर आप मेरे भाई बात सुन ले, अगर आप बात सुन ले मेरे भाई, आपने हमारे खिलाफ केस किया, हम भाई बात सुन ले, वो कह रहे हैं कीजिए, हौसला करें। कहते हैं कि एमएनए या वजीर हो तो चोरी करना जुर्म है, अगर क्रिकेट खेलो तो चोर आप जितने मर्जी बड़े हो, आप मिसडिक्लेरेशन ऑफ एसेट कल हम देखेंगे आप उसके टैक्स चोरी करें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, भी हो वो एमएनए हो या ना, अभी पार्टी शुरू हुई है। फैसल साहब दोनों का शुक्रिया सर। कल देखते हैं कि इमरान खान साहब के बयान के अंदर क्या क्या ऐसा मवाद है जिसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। आई डोंट कमेंट, बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अहम नुक्ता का ताल्लुक नौकरी से। हर किसी को नौकरी चाहिए, लोग इम्तिहान पास करते हैं नौकरी के लिए, कैरियर बनाते हैं नौकरी के लिए, रिस्क कमाना है। पाकिस्तान में जो बेरोजगार अफराद हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनकी तादाद है 5.3 मिलियन। जो पाकिस्तान की बेरोजगारी की शरह है वो 8.5% है। लेकिन ये तमाम जो एदाद शुमार हैं इंतहाई मुबहम हैं और इनके बारे में आप मुस्तनद बात कर नहीं सकते, इस वजह से कि ये तमाम के तमाम अंडरस्टेटेड है, यानी कम बयान करते हैं मसले को। मसले से कहीं ज्यादा गंभीर है। 6 करोड़ के करीब अफराद का ताल्लुक 15 से 29 साल की उम्र की कैटेगरी के अंदर है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद जो हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करती। पाकिस्तान का जो 32% नौजवान तबका है जो तालीम रखता है वो नौकरी के लिए आपको हर जगह पे मारा फिरता हुआ नजर आता है। जो नौकरियों का निजाम है नाज़रीन वो बटा हुआ है। हुकूमत नौकरियां देती है, प्राइवेट सेक्टर नौकरी देता है। प्राइवेट सेक्टर तब नौकरी देता है जब इकॉनमी बहुत तरक्की कर रही हो, हर जगह पे इंडस्ट्री लग रही हो और छोटे से बड़ा शोबा जो है मेरिट के ऊपर लोगों को जॉब्स ऑफर कर रहा हो। वो पाकिस्तान में होता हुआ फिलहाल नजर आ नहीं रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हुकूमत की तरफ जो नौकरियां हैं उसके ऊपर आपने नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एक मामला लटकाया हुआ है, एनटीएस सिस्टम जिसको कहते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरियों के लिए जब अप्लाई किया तो उस निज़ाम के तहत जितने लोगों ने अप्लाई किया था सिर्फ 10% लोग उस इम्तिहान के अंदर पास हुए। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की अगर आप पास करने की शरह देखें तो 2% लोग जो है ये इम्तिहान सिर्फ पास करते हैं। तो साबित क्या होता है कि जो नौकरियां हैं पाकिस्तान की हुकूमत जो नौकरियां ऑफर करती हैं उसके लिए जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के जरिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है। या तो ये मसला है या फिर ये मसला है कि इम्तिहान आपने कुछ इस किस्म का रखा हुआ है कि जिसके जरिए आप कम से कम लोगों को मौके देना चाहते हैं। नतीजा बहरहाल वही है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के हाथों में डिग्रियां हैं और उनके पास नौकरियां नहीं हैं। जो इम्तिहान नौकरियों के लिए वो देते हैं वो पास नहीं कर सकते हैं और रोज बरोज ये फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ती चली जा रही है। इसका तदारक करना होगा। अगर आप मुआशी तरक्की के जरिए लोगों को नौकरियां फराहम नहीं कर सकते तो मुआशी तरक्की उन लोगों के लिए 0 से भी कम दर्जा रखती है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।